بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری. آج میری گڈ لک کہ میرے پاس جو شخصیت موجود ہیں، میرا ایک ڈریم تھا کہ کبھی میں ان کے ساتھ بیٹھوں. ویسے تو میں محترم کے عقیدت مندوں میں ہوں، یہ ہمارے پیر محترم ہیں. تو آج اتفاق سے یہ ڈی جی خان آئے ہوئے ہیں. میاں طارق محمود صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اللہ کو پیاری ہوئی وہ. تو ان کا جنازہ جو ہے وہ جناب مفتی عبد الرحمن عباسی المعروف عبد الرحمن مکی صاحب جو ہے انہوں نے پڑھایا. تو ابھی میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی سر سے کہ میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم آپ مجھے دیں گے تو آپ سے آپ کی جو سرگرمیاں ہیں مذہبی اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. تو سر نے مہربانی کی، ٹائم دیا. تو ابھی پھر ان سے تھوڑا حال حوال کرتے ہیں. اچھا حضرت صاحب، ماشاء اللہ آپ کی جو مذہبی سرگرمیاں ہیں سعودی عربیہ میں، پھر مکہ پاک، مدینہ پاک، اس کے علاوہ سر پاکستان میں ماشاء اللہ آپ کا ایک مدرسہ بھی ہے پنڈی میں. تو تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں نا سر ان کی. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آج آپ سے ملاقات کا اور اس گفتگو کا جو ہے وہ ایک موقع مل رہا ہے. مذہبی طور پر 2003 سے لے کر تاحال میں مقیم ہوں سعودی عرب میں. اچھا. 2011 میں نے پی ایچ ڈی کی ہے ریاض یونیورسٹی سے. جی. اور اس وقت بھی میں حرم میں جو وزارت شؤون الاسلامیہ مرکز دعوت ارشاد ہے اس میں بحیثیت مفتی کام کرتا رہا ہوں، اور ابھی تک یہ سلسلے جاری ہیں. دوسرا، پاکستان میں الحمدللہ ہمارا ایک مدرسہ ہے، جامعہ مسجد سید المرسلین، اور مدرسہ تعلیم القرآن اسلامک اکیڈمی کے نام سے. تعلیمی اعتبار سے کچھ منفرد اس اعتبار سے ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں درس نظامی مکمل کروائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہم نے تمام طلباء کے لیے لازم کی ہوئی ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے فارغ التحصیل جو طلباء ہیں وہ مختلف مقامات پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. کچھ کالجز میں ہیں، کچھ یونیورسٹیز میں ہیں، کچھ مدرسوں میں ہیں، کچھ اپنا اسکول چلا رہے ہیں. جہاں انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی وہیں پر ان کو دنیاوی تعلیم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے موقع میسر آئے اور انہوں نے وہ حاصل کی. تو یہ ایک مختصر سا ہمارا مذہبی اعتبار سے تعارف ہے جو ابھی تک جاری و ساری ہے. سر مکہ پاک اور مدینہ پاک میں سر آپ کا جو اسٹے ہوتا ہے وہ کوئی شیڈول ہوتا ہے سر اس کا؟ مکہ مکرمہ میں مجھے ہفتے میں 2 دن کے لیے جانا ہوتا ہے، کیونکہ اب میں مدینہ طیبہ کا مقیم ہو گیا ہوں مستقل. اچھا. اور اب میری زندگی کے جو ایام ہیں وہ انشاءاللہ مدینہ طیبہ میں ہی گزریں گے. تو 2 دن کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے جب کوئی ضرورت کا کام ہو، کیونکہ اب معاملات اس طرح سے ہیں جیسے آپ کو بتائیے سعودی عرب میں اب یہ جو ہمارا محکمہ ہوتا ہے یہ سعودائزیشن کے معاملات ہیں، جس کی وجہ سے آپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرنٹ آفس میں آپ کام نہیں کر سکتے. جی ہاں. تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے وہ بیک آفس میں ہمارا کام چلتا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مکہ مکرمہ میں، اور اب مدینہ منورہ میں جب سے میں منتقل ہوا ہوں، اور انشاءاللہ حال ہی میں یعنی آنے والے وقت میں مدینہ طیبہ میں بھی اسی محکمے کے ساتھ آگے کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ. یہ سعودی قانون کا ہے سر؟ یہ سعودی عرب کا اسلامک منسٹری ہے، جس طرح یہاں پاکستان میں آپ کی اسلامک منسٹری ہے مذہبی امور، وفاقی مذہبی امور. اچھا. اسی طرح محکمہ جو ہے وہ مذہبی امور
اس میں تقریباً 16 سال کی جو نوکری ہے اس کے بعد ہمیں ریٹائرمنٹ لینا پڑی، اچھا، جو وہاں کا قانون کے اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر میں ابھی تک انہی کے ساتھ کام کر رہا ہوں، لیکن اب میں ان کے پے رول پہ نہیں ہوں، بلکہ ان کا ایک علیحدہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے میں ان کے ساتھ ہوں. کام آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ان کا ایک اپنا سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اعتبار سے ہم چلتے ہیں ان کے ساتھ. سر کام کی نوعیت کیا، خدمت خلق ہے کیا اس کا مطلب؟ کام کی نوعیت میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے جتنے بھی فتویٰ جات اور مختلف سوالات جو آتے ہیں ان کو ہم جوابی شکل میں تیار کرتے ہیں. اچھا. پھر اس کی مختلف کاپیاں جو ہیں وہ تیار کر کے جو ہمارے ادارے کے مفتیان، بڑے مفتیان ساتھ ہوتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اس کے اوپر پھر بحث کرتے ہیں، پھر وہ واپس ہمارے پاس آتی ہیں، پھر ہم اس میں سے جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو واپس تیار کرتے ہیں. یعنی اب یوں سمجھیں کہ کوئی فتویٰ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم اس کو لکھ کر آگے بھیج کر پھر وہاں سے جو سعودی عرب کی اپنی شورا ہے اس سے واپس ہمارے پاس آتا ہے، اور پھر ہم اس کو آگے کتابی شکل میں یا جوابی شکل میں ارسال کرتے ہیں. اچھا، صحیح. سر کوئی پیغام سر دینا چاہیں؟ آج کل اس طرح مسلم دنیا کے حالات ہیں سر، کوئی آپ دعا یا کوئی پیغام؟ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو اپنی اقدار کو بول چکے ہیں ہمیں واپس اس طرف آنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بزدل نہیں ہوتا، اور آج کے دور میں ہم بزدل ہوتے جا رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بخیل نہیں ہوتا، ہم بخل میں چلے جاتے ہیں. آج کل جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب سے ہمارے اندر سے حقوق العباد چھوٹے ہیں تب سے ہم بے راہ روی کا شکار ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے معاشرے میں اپنے اعزاء اقرباء جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں، اپنے گھر بار کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں، معاشرے کے ساتھ اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ قائم رکھیں، اور دوسری بات اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سینوں میں ڈالیں. میرا پیغام تمام لوگوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں. اس سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کا سکون دے سکے. قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے حق کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں. یہ وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ایسی ہیں جو اس وقت کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں، اور اس کے بعد اسلام نے غالب ہونا ہے، مسلمانوں نے غالب ہونا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے. تو اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو معاشرے کے اعتبار سے مثبت رکھتے ہوئے بہن بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں. اخلاقی پہلو کو نہ چھوڑیں، اخلاق کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں، محبت اور عقیدت کے رشتوں کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور درود پاک پڑھتے رہیں. کم از کم ایک عام بات یہ ہے، کچھ بھی نہیں تو 100 بار درود پاک کوئی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. جو بھی درود پاک، چاہے درود ابراہیمی ہو، کوئی بھی ہو، کم سے کم 100 بار تو پڑھیں روزانہ. اور قرآن مجید کا موقع ملے، ایک آیت کا بھی موقع ملے تو ضرور اس کی تلاوت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت انسان کے چہرے کے لیے نور ہے اور وجاہت ہے. تو اس کی طرف جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کامیابیاں ہوں گی. مہربانی سر صاحب، بہت شکریہ، جزاک میرے اللہ پاس خیر. الفاظ نہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں. اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو سر، تھینک یو. آپ کی وجہ سے ہمارا پیغام جہاں جہاں تک پہنچے، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ لوگوں کے دلوں پر یہ اثر کرے، اور درود پاک سے محبت کرنے والے اور قرآن مجید سے محبت کرنے والے ہم بن جائیں.
इंशाअल्लाह दुनिया आखिरत की सारी खैरें हमारा मुकद्दर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.